بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، فقہ کی اور اس سے پہلے ان کے مبادیات کی، جیسے صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، بیان ہے، یا اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، یا ان کے متعلقات کی جیسے کہ تاریخ ہے، سیرت ہے وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کے پڑھنے پڑھانے سے مقصود مال کمانا نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ میں سب سے پہلے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، یا حافظ قرآن بننے کے بعد، قاری قرآن بننے کے بعد آدمی اس بات کی فکر میں، تلاش میں، جستجو میں لگ جائے کہ مجھے بہترین نوکری مل جائے، اور بہترین کی تفسیر یہ ہے کہ بڑی تنخواہ والی مل جائے۔ اسے کہ بہترین کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بہترین کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بہترین پڑھانے کی جگہ ملے جہاں میں خدمت دین خوب اچھی طرح کر سکوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہترین اس معنی کر، اس تفسیر سے کہ مجھے بڑی تنخواہ مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، دنیا کے اسباب مل جائیں، بہترین رہنے کو گھر مل جائے، آسائش کے سامان مل جائے۔ اگر کوئی اس مقصد سے پڑھتا ہے یا پڑھنے کے بعد اس کو مقصد بناتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی گھٹیا بات ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف شروع کی تو سب سے پہلے یہی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات۔ اور صاحب مشکات انہوں نے جب اپنی کتاب شروع کی تو اس کے شروع میں بھی یہی حدیث بلائے، انما الاعمال بالنیات، یہ بتانے کے لیے کہ ان تمام شرعی علوم کو پڑھنے سے، پڑھانے سے مقصد اللہ کی رضا ہے۔ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ عیش ہے، نہ عشرت ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان۔ یہ مقصد ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ رہا کہ بھائی پھر ہم کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، کیسا کمائیں، کیسا کھائیں، اس کے بارے میں علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ رزق کا جو مسئلہ ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چلنے والی مخلوق ہے، زمین پر چلنے والی مخلوق، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر 4 ماہ گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں، 4 ماہ تک وہ بنتا رہتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے،
پہلے تو وہ نطفہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد جو ہے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، جمے ہوئے خون کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کے بعد ایک زمانہ گزرتا ہے تو پھر اسی کو اللہ ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب ہڈیاں بن جاتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پھر گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو، ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی جیسے انسان اپنی باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر لباس پہنتا ہے، اسی طرح ہڈیاں ہوتی ہیں تو ہڈیوں پر اللہ گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں، وہ گوشت اس کا لباس ہے، پھر بہترین چمڑی ڈال دیتے ہیں، پھر ان میں سے اعضا بنتے ہیں، آنکھ بن گئی، کان بن گئے، منہ بن گیا، دل بن گیا، دماغ بن گیا، اور اعضا بن گئے، ہاتھ اور پیر اور سب پورا فنش ہو گیا۔ اب اتنے مراحل گزرنے کے بعد 4 مہینے گزرتے ہیں تو اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ روح کب پڑتی ہے؟ جب اس طرح بن جاتا ہے، وہ اندر کیا تھا کیا بن گیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر تو ہم ایک اور ہی مخلوق اسے بنا دیتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو، کہاں تھا وہ نطفہ ناپاک، منی کا قطرہ، پھر مراحل در مراحل، مراحل در مراحل گزرتے 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 ایک بچہ اندر ماں کے پیٹ کے اندر ایسا حسین خوبصورت بہترین بن جاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، کتنا پیارا وہ خالق اور مالک ہے جس نے بنایا ہے، جو ایسا حسین کو بنانے والا وہ کتنا حسین ہوگا، جو ایسا حسن دینے والا وہ کتنا حسن اپنے پاس میں رکھتا ہوگا۔ فتبارك الله احسن الخالقین۔ تو بہرحال ان مراحل سے گزرتا ہے، جب بچہ پورا بن جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس میں روح ڈالو اور اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھ کے آ جاؤ، اس کی تقدیر میں یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا، یہ اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنی مدت تک جیے گا، یعنی عمر کتنی ہوگی، اور جتنی عمر لکھ دی گئی اتنی ہی عمر اس کی ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ زیادہ نہ ایک لمحہ کم۔ اور یہ بھی اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ رزق کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تب ہو رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذمے لے لیا اور ماں کے پیٹ ہی میں اس کے حق میں لکھ دیا گیا کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اب جتنا رزق اس کے لیے لکھ دیا گیا وہ بہر صورت اس کو ملتا ہے، نہ اس میں ایک دانہ کم ہوتا ہے نہ ایک دانہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک اور بات عرض کر دوں، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے حق میں رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا رزق، عمر بھی اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ عمر مثال کے طور پر لکھ دی گئی اس کی کہ یہ جیے گا 80 برس، دنیا میں آنے کے بعد جو اسے رزق ملنا تھا وہ مثال کے طور پر 5 سال پہلے ہی ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمر لے کے آیا 80 برس، رزق جو اس کا تھا وہ مقدر تھا، دنیا میں آنے کے بعد اس کا رزق اس کو دیا جاتا رہا، دیا جاتا رہا، دیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ابھی 5 سال 4 سال باقی ہے اس کی زندگی میں، لیکن رزق اس کا مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب 4 سال وہ کیسا جیتا ہے؟ دنیا میں ایسے تماشے دیکھے گئے ہیں
کہ آدمی زندہ ہے لیکن کھانا بند ہے، سانس چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، برابر چل رہی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تب وہ مرتا ہے، اور اس کے پہلے کھانا پانی پہلے ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جتنا رزق ہے وہ بہرحال اس کو ملتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے ابھی چاہے زندگی باقی ہو لیکن کھانا بند کر دیا جاتا ہے، اسے تو اتنا ہی لکھا گیا تھا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کے فیصلے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مسئلہ ہماری عقل سے ہے، یا رزق کا مسئلہ ہمارے علم سے ہے، یا رزق کا مسئلہ ہماری محنت سے اور مجاہدے سے ہے، لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ انسان کو نہ عقل سے رزق ملتا ہے، نہ اس کے علم کی بنیاد پر ملتا ہے، نہ اس کی محنت کی بنیاد پر ملتا ہے، بلکہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق اللہ اس کو رزق عطا کرتے ہیں، اور پھر جیسے اس کا رزق طے ہوا تقدیر میں اللہ یہ بھی طے کر دیتے ہیں کہ یہ رزق کے کس ذریعے سے وابستہ ہو کر علم حاصل کرے گا، اس ذریعے سے پاتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس علم ہے، یا ہمارے پاس عقل ہے، یا ہمارے پاس تجربہ ہے، یا ہمارے پاس میں محنت اور مجاہدہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم کو رزق ملتا ہے، معاش ملتا ہے، اور عقل زیادہ ہے تو زیادہ مل جائے گا، علم زیادہ ہے تو زیادہ مل جائے گا، یا محنت زیادہ ہے تو زیادہ مل جائے گا، یہ بات 100% غلط ہے۔ عقل کو لے لیجئے، عقل ہی کی بنیاد پر اگر علم ہوتا، عقل ہی کی بنیاد پر رزق ہوتا، تو پھر پاگلوں کو نہیں ملنا چاہیے تھا، ہے نا بھائی؟ پاگل کے پاس تو عقل ہوتی نہیں، لیکن رزق تو اللہ اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی اللہ پالتا ہے۔ اور اگر عقل کی بنیاد ہی پر زیادہ رزق ملنا چاہیے، دولت ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے، دنیا کے اسباب ملنا چاہیے، تو اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے ہر عقل مند کے پاس میں بہت کچھ ہوتا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات بے وقوف کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، عقل مندوں کے پاس کم ہوتی ہے۔ بے وقوف کے پاس بہت بڑی ہوئی ہے دولت۔ ایک قصہ یاد آ گیا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں ایک آدمی سفر کرنا شروع کیا، کہیں اسے جانا تھا۔ سفر جب شروع کیا تو اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا، اور گھوڑے پر اس کو کچھ سامان لے کے جانا تھا، یعنی کچھ اناج لے کے جانا تھا۔ تو اس نے ایک تھیلے میں اناج بھرا، اور پھر اور ایک تھیلے کے اندر مٹی بھری، 2 تھیلے تیار کیے، اور پھر گھوڑے کے اوپر اس کو رکھا، اس طرح رکھا کہ ایک تھیلا ادھر ایک تھیلا ادھر، دونوں کو ایسا باندھ کر بیچ میں ایک تھیلا ادھر لٹکا دیا مٹی کا تھیلا، اور دوسری طرف لٹکا دیا اناج کا تھیلا، اور اوپر خود بیٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی جو بڑے عقل مند تھے، زیرک تھے، فقیہ تھے، جاننے والے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، علیک سلیک، خیر خیریت، کہاں جا رہے؟ میں وہاں جا رہا ہوں، تم وہاں جا رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ چلتے چلتے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے 2 تھیلوں میں کیا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی ایک موٹے میں مٹی ہے اور ایک میں اناج۔ انہوں نے کہا ارے یہ کیا، مٹی آپ کے یہاں نہیں ملتی، یہاں سے مٹی کیوں ڈھونڈ کے لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں مٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا ارے بھائی مٹی تو ہے، لیکن مجھے بیلنس ٹھیک کرنا تھا۔ کہنے لگا مجھے بیلنس ٹھیک کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کیا بیلنس؟ کہا کہ دیکھیے مجھے لے جانا تھا اناج،
100 کلو کا، ایک طرف مجھے لٹکانا تھا، ایک طرف لٹکا دیتا تو گھوڑا یوں ہو جاتا، ایک ہی طرف یوں ہو جاتا۔ اب بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک 100 کلو مٹی بھر کر ادھر لگا دیا تاکہ دونوں طرف بیلنس ٹھیک رہے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا اور راستے میں چلتے چلتے وہ یہ بھی بیان کر رہا تھا، میرے اتنے گھر ہیں، اتنے مکانات ہیں اور اتنے دکان ہیں اور میرے پاس یہ دولت ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے اور اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے، فلاں ہے، اتنے باغات ہیں، اتنے کھیتیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا تھا۔ وہ بیچارے عقل والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، عقل کی ایک بات تم سے کہتا ہوں، تم کو بیلنس ہی اگر ٹھیک کرنا تھا تو بہت آسان طریقہ تھا، اور بیچارے گھوڑے کو بھی ذرا پریشانی کم ہوتی، ادھر 100 کلو ادھر 100 کلو، اس کے بجائے آپ یہ کرتے کہ 50 کلو کے 2 تھیلے بناتے، دونوں میں اناج رکھتے، ادھر 50 کلو اناج ادھر 50 کلو اناج، بیلنس تو ٹھیک ہو جاتا تب بھی، اور 100 کلو کا وزن جو گھوڑے پہ مزید ہے خاموخواہ کا وہ کم ہو جاتا۔ اس نے ارے بھائی بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا، میرا تو ذہن ہی وہاں پر نہیں گیا۔ خیر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مٹی نکالی اور پھر اس کے اندر دھو دھا کے جیسا بھی ہو سکتا ہے ادھر کا اناج ادھر منتقل کیا، 50 کلو لگ بھگ، اور پھر ڈال کے چلنے لگے۔ چلتے چلتے پوچھنے لگا آپ کے پاس کتنے مکانات ہیں، کتنے دکان ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنے چاندی کے آپ مالک ہیں، کتنے باغات آپ کے پاس میں ہیں؟ وہ بیچارے کہنے لگے ارے بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جوتیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس تو کپڑے بھی برابر کے نہیں ہیں، کہاں کے باغات، کہاں کا ہیرا، کہاں کے جواہرات، کہاں کا سونا، کہاں کی چاندی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ کہنے لگا اوفو تم تو بڑے منحوس آدمی معلوم ہوتے ہو، میں نے تمہاری بات لے لی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہیں پر اتر گیا، اترنے کے بعد وہ جو اناج ادھر کیا تھا نا وہ اناج پھر ادھر کر دیا، اور پھر جو مٹی پھینکتی تھی وہ اٹھا کے بھر لی اور پھر اسی طرح ڈال کے چلنے لگا۔ یعنی وہ سمجھا جس کے پاس مال دولت ہو وہ بڑا مبارک ہے، جس کے پاس مال دولت نہ ہو وہ بڑا منحوس آدمی ہے۔ اب دیکھو بھائی یہاں پر یہ مثال دے رہا ہوں، ایک بے وقوف، اتنا بڑا بے وقوف جسے اتنی موٹی عقل بھی نہیں ہے، موٹی سی بات سمجھنے سے قاصر ہے، اس آدمی کے پاس تو اتنی بڑی دولت ہے اور یہ اتنے بڑے عالم فاضل عقل مند، لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں، کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، اور کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ علم ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود ان کو اللہ نے مال نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ اللہ انہیں سب کچھ آخرت میں دینا چاہتا ہے اور ان بے وقوفوں کو دنیا ہی میں دے دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا والے دنیا کی بے وقوفی میں رہیں اور یہ اللہ والے آخرت میں پالے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ عقل کی بنیاد پر مال نہیں ملا کرتا، تقدیر کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ اگر مال عقل کی بنیاد پر ملتا تو اس بے وقوف کو 1 پیسہ نہیں ملنا چاہیے تھا، اور جو کچھ ملتا وہ ان کو مل جاتا، لیکن ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے بھی شاید میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ نے دروازے بند کرا دیے تھے، شہر کے دروازے، کیوں؟ اس کے گھر سے باز پرندہ اڑ گیا تھا، اس کو کیچ کرنے کے لیے کون سا دروازہ بند کیا؟ گھر کا نہیں، شہر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا بے وقوف ہے، لیکن اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس خزانے ہیں۔ اسی طرح علم کی بنیاد پر بھی نہیں ملتا، مال دولت اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے۔
دنیا میں بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کو فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، اور بہت لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ایک ڈگری پاس نہیں کی، یہاں تک کہ ان کو اپنا سائن بھی کرنا نہیں آتا، سائن کی جگہ وہ اپنا تھم لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ انگوٹھا، ان کو کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا لگاتے ہیں، دستخط کرنے نہیں آتا، اپنا نام لکھنے نہیں آتا، لیکن کروڑوں کا کاروبار ان کے تھم پہ ہو رہا ہے، دولت تھمتی نہیں ہے، آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ اور بہت سے دنیا میں ایسے ہیں ڈگری یافتہ، پڑھے لکھے، دنیا کی ڈگریاں، بہت کچھ ان کے پاس موجود، لیکن کوئی جاب نہیں ہے، کہیں ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، گھروں میں فقر و فاقہ ہے، تنگی و پریشانی ہے، یہ صورتحال ہے۔ اگر ہر پڑھے لکھے کو اس کے علم کی بنیاد پر مال دولت مل جایا کرتی تو دنیا میں ایک بھی ایسا آدمی نہ ہوتا جو ڈگری والا ہو اور اسے جاب نہ ملے، ڈگری والا ہو اسے مال نہ ملے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کے پاس ڈگریوں پر ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مال دولت کا، معاش کا، رزق کا مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح محنت اور مجاہدہ، قارون کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد بڑی دولت تھی، اس کے بعد بہت دولت، مال، خزانوں پر خزانے، خزانوں پر خزانے، اتنے خزانے کہ صرف اس کی خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو اٹھا سکتی تھی، کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی، اتنی خزانوں کی اس کی کنجیاں، خزانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا دعویٰ یہی تھا، انما اوتیتہ علی علم من عندی، قرآن میں ہے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، مجھے جو کچھ دیا گیا ہے، مال دولت اور یہ خزانے، یہ سب کو سب میرے علم اور میرے تجربے کی بنیاد پر مجھ کو ملے، اس کا دعویٰ تھا۔ لیکن یہ دعویٰ بے حقیقت دعویٰ ہے، ابھی جو مثالیں سامنے آئی اسی سے اس کا رد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، لیکن یہاں بھی یہی بات ہے کہ بہت سارے محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور بعض لوگ محنت نہیں کرتے، صرف ایک سین کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں وصول کر لیتے ہیں۔ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، فین چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، نرم گداز گدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، آرام اور راحت سے بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ آدمی ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو آپ کو ریلوے اسٹیشنوں میں ملے گا، کھلی، یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا جا رہا ہے، لیکن اسے چند پیسے مل رہے ہیں، اور یہ آفس میں بغیر محنت کے بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں وصول کر رہا ہے۔ اگر محنت کی بنیاد پر مال دولت کے فیصلے ہوتے تو مال کسے زیادہ ملنا چاہیے تھا؟ قلی کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اسے کم مل رہا ہے، اور یہاں محنت کچھ نہیں ہے لیکن زیادہ مل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ محنت کے اوپر بھی اس کا مدار نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا، نہ عقل کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ تجربے کی بنیاد پر، نہ محنت کی بنیاد پر، بلکہ سب کچھ اصل میں اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر ہے کہ اللہ جس کے لیے جو لکھ دیتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اب پھر ہم ہاتھ پیر سب باندھ کے بیٹھ جائیں، دنیا میں کوئی آدمی کاروبار نہ کرے، کوئی آدمی تجارت کی منڈی میں نہ جائے، کوئی آدمی علم حاصل نہ کرے، کوئی آدمی دنیا کا جاب نہ کرے،
کوئی آدمی کسی طرح کا محنت اور کسی طرح کی محنت اور مجاہدہ نہ کرے، سب خاموش بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور یہ خیال کرے جو تقدیر میں لکھا ہے ہمیں مل جائے گا. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے یہ کرنا بھی بے وقوفی ہے. مال تو ملے گا، دولت تو ملے گی، رزق تو ملے گا تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی بنیاد پر، لیکن پھر بھی تم کو یہ سب کچھ دنیا میں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے کام دنیا میں اس لیے کرنا ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے دنیا کا نظام قائم رہتا ہے، اور یہ نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اس سے ہم ثواب پائیں گے. تاجر بھی تجارت کرتے ہوئے یہ نیت کرے میں دکان کھولوں گا، یہاں پر چیزیں لا کے رکھوں گا، یہاں کے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا، لوگ آئیں گے خرید کے لے جائیں گے، رزق تو اوپر سے ملے گا جو ملنا ہے، اللہ اسے ذریعہ بنائے گا. یہ ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے ناکام بھی ہو جاتا ہے، لیکن نیت یہ کرے کہ میں اس تجارت کی منڈی کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہاں سے خریدیں لے جائیں، آسائش آرام راحت کے ساتھ میں کھائیں اور پیئیں. کسی کو آٹے کی ضرورت ہوگی، کسی کو دال کی ضرورت ہوگی، کسی کو گھی کی ضرورت ہوگی، کسی کو شوگر کی ضرورت ہوگی، وہ میری دکان سے خریدیں گے لے جائیں گے، آسائش آرام کے ساتھ میں اپنا کام کریں گے. اب بتاؤ بھائی یہ دکان جو کھول رہا ہے اس دکان سے اسے ایک اور فائدہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جنت تیار ہو رہی ہے اس نیت کی وجہ سے. خدمت خلق کے جذبے سے کرے گا. ایک آدمی آٹو چلاتا ہے، آٹو چلانے والا آٹو اس لیے نہ چلائے کہ مجھے رزق اس سے ملے گا، بلکہ یہ سمجھ کر چلائے کہ میں اس سے لوگوں کی خدمت کروں گا، بہت سارے مسافرین کو ادھر سے ادھر لے جاؤں گا، بیماروں کو ادھر سے ادھر منتقل کروں گا، کسی کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، کسی بوڑھے ضعیف کمزور کو بٹھا کر اس کے گھر پہنچاؤں گا، کچھ اور لوگوں کو ضرورت ہوگی ادھر سے ادھر جانے کی تو ان کی خدمت کس کے ذریعے سے کروں گا. اب دیکھو آٹو چلا رہا ہے لیکن آٹو کے ذریعے جنت مل رہی ہے، اور جو رزق ملنا ہے مقدر وہ تو مل کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جانے کا، وہ اپنی جگہ پر مقرر ہے، مل کے رہے گا. تو یہ آٹو چلانا، رکشہ چلانا یا اور کوئی چیز چلانا یا دکانداری کرنا یا مختلف قسم کے جاب کرنا، مختلف قسم کے کاروبار کرنا، دنیا میں یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا جاتا رہے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. رزق مقدر ہے، وہ مل کے رہے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ دودھ سے مختلف مقاصد اور نیتوں کے ساتھ. اور سب سے بڑی نیت تو یہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضا پاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا. اس کے لیے دنیا کے سارے کاروبار کرتا رہے. کتنا بہترین فلسفہ ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے کمانے اور کاروبار کریں گے رزق ملے گا، لیکن کتنے ایسے ہیں جو کاروبار کر کے تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار کر کے تباہ ہو چکے ہیں. جو کیپٹل تھا وہ بھی چلا گیا، جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ایسی ہزاروں مثالیں دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں. معلوم ہوا کہ رزق کا مدار تو کسی اور چیز کے اوپر ہے. یہاں کرو اس نیت کے ساتھ میں. اسی طرح میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہم جو پڑھتے وہ پڑھاتے ہیں یہ بھی دراصل اللہ کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے، رزق کے لیے نہیں. دنیا والے جو سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں، اسی لیے مولویوں کو آ کر یہ نصیحت بھی کرتے ہیں یا کم سے کم مشورہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اگر نصیحت کرنے کی ہمت نہ ہو تو مشورہ تو ضرور دے دیتے ہیں. کیا مشورہ؟ ارے مولویوں کو انگریزی بھی پڑھانا چاہیے. کیوں؟ یا کمانے کے قابل ہو جائے. ان کو کمپیوٹر بھی ذرا سکھا دینا چاہیے. کیوں؟
وہ اپنا معاش بنا سکے. یہ مشورے دینے والے آتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی انگریزی پڑھو بہت اچھا ہے، ایک علم آئے گا. کمپیوٹر سیکھو بہت اچھا ہے، تمہارے لیے کام آئے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ اسی سے معاش، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ ایسی تھرڈ کلاس چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مال دولت کو اس سے جوڑ دیں. مال دولت اللہ کی نظر میں حقیر ہے، معمولی چیز ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. دین کا علم جتنا بڑا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. یہاں تک کہ جو دنیا کا علم ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. اس اتنی عظیم چیز کو لوگ معمولی اور حقیر چیزوں کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط نظریہ ہے جو دنیا والوں کا بن گیا. تو اسے سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ ہم یہاں جو پڑھنے آئے ہیں کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے، دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. یہ ذہن اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ آگے مجھے اس سے آپ لوگوں سے کچھ کام لینا ہے. اسے یہ ذہن سازی کر رہا ہوں. یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ کیوں بٹھا رہا ہوں ذہن میں؟ کیا ذہن سازی کرنا ہے؟ کیوں ذہن سازی کرنا ہے؟ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.